ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم صدق الله ويسألونك ماذا ينفقون آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں قل العفو تو آپ کہہ دیجئے جو اپنے خرچ سے بچے اس کو خرچ کر دیا کرو اللہ کی راہ میں دے دیا کرو کذالک یبین اللہ لکم الآیات اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے واسطے احکام لعلکم تتفکرون تاکہ تم فکر کرنے لگ جاؤ فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت کی باتوں میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کا حکم قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ آپ کہہ دیجئے ان کا کام سنوارنا بہتر ہے جس کام میں ان کی مصلحت ہو وہ کام اختیار کرنا وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ اگر ان کا خرچ ملا لو اپنے خرچ کے ساتھ تو وہ تمہارے بھائی ہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ اور اللہ خوب جانتا ہے خرابی کرنے والے اور سنوارنے والے کو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ اور اگر اللہ چاہتا تو تم پر مشقت ڈال دیتا ان اللہ عزیز الحکیم بے شک اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے تدبیر والا ہے ان آیات مبارکہ میں دو مسئلے بیان ہوئے پہلی آیت مبارکہ میں ایک مسئلہ اور دوسری آیت میں دوسرا مسئلہ بیان ہوا پہلا مسئلہ صحابہ کرام نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قابل ترین شاگرد تھے انتہائی لائق ترین شاگرد تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بڑی غور سے سنتے تھے اور جو ہے نا چوں چرا نہیں کرتے تھے جو بات سنی جو مطلب ان کو صحیح سمجھ آ گیا وہ فوراً اس پر عمل کرتے تھے اس لیے وہ بہت کم سوال کرتے تھے کیونکہ وہ بڑی غور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سنتے تھے اور کبھی کسی بات میں زیادہ پریشان ہو جاتے کوئی بات سمجھ نہ آتی تو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے پھر پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ کیسا ہے اب انہوں نے یہ سوال کیا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ اے اللہ کے محبوب ہم کیا خرچ کریں یہ دو تین آیات پیچھے بھی یہ سوال ہوا ہے تو وہاں خرچ کرنے کے اللہ تعالیٰ نے مصرف بھی بیان کیے کہ فلاں فلاں جگہ پر خرچ کرو اور فلاں فلاں چیز خرچ کرو یہاں انہوں نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے ہم کتنا خرچ کریں تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قُلِ الْعَفْوُ جو ضرورت سے زائد ہو اس کو خرچ کر دیا کرو جو ضرورت سے زائد ہو جو بچے اس کو خرچ کر دیا کرو یعنی جائز ضروریات کے اندر اپنا مال خرچ کر کے جو ضرورت سے زائد بچے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرو ذخیرہ اندوزی نہ کیا کرو ذخیرہ اندوزی سے بہت زیادہ نقصانات ہیں ذخیرہ اندوزی کرنے کے بہت زیادہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اور اس کے نقصانات زیادہ ہیں تو جائز ضروریات پر خرچ کریں مقصد یہ ہے کہ اگر تمہاری آمد اتنی ہے کہ تمہاری جائز ضروریات ہی پوری ہو رہی ہیں تو پھر خرچ کرنا تم پر ضروری نہیں ہے اور اگر آمد اتنی ہے کہ جائز ضروریات پوری ہو جاتی ہیں پھر بچ جاتا ہے پھر جو ہے نا اس پر جو بچے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرو تو یہ ہے تمہاری آمد پر موقف اور جائز ضروریات یعنی انسان کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ جائز ضروریات ہیں مقصد یہ ہے کہ انسان کا کھانا پینا لباس اسی طرح انسان کی صحت تعلیم اور رہائش کے بارے میں یعنی اس کے اندر بنیادی جو ضروریات ہیں بنیادی چیزیں ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے جو چیز بچ جائے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا چاہیے لیکن آج کل موجودہ زمانے کے اندر جو زیبائش کا سامان آ گیا ہے یہ ضروریات فضول ضروریات میں سے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ آج کل جو ضروریات بن چکی ہیں کہ آج کل ٹیلی ویژن ہونا چاہیے موبائل ہونا چاہیے لیپ ٹاپ ہونا چاہیے اسی طرح فرمایا کہ گھر کو ایک گھر بن گیا دوسرے کو اور اچھا بنانا چاہیے 2-3 مکان بنا لینے چاہیے کھیل تماشے پر مال خرچ کرنا چاہیے تو یہ جو ضرورت سے یعنی ضروریات سے زائد ہیں اس سے جو ہے نا غریبوں کی حق تلفی ہو رہی ہے اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میں یہ حکم تمہارے لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ تم فکر کرو لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ
دنیا اور آخرت کی فکر کرو۔ آج کل مقصد یہ ہے کہ اتنے خواہشات پیدا ہو چکی ہیں کہ خواہشات کی وجہ سے کوئی مال بچتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ خواہشات پورا کرنا، یہ دنیا، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو خواہشات پوری کرنے کی جگہ نہیں بنایا، اس لیے فرمایا کہ جو اصلی ضروریات ہیں ان پر مال خرچ کیا کرو، اور باقی جو ہے نا غرباء میں جو ہے نا خرچ کیا کرو، غرباء کو دیا کرو۔ یہ حکم تھا فی الدنیا والآخرہ، تاکہ دنیا اور آخرت کی فکر میں کرنے لگ جاؤں۔ یعنی بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بندہ خرچ کر دیتا ہے سارا مال، پھر جو ہے نا وہ انسان خود غریب ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ تو اس سے منع کیا، اتنا خرچ نہ کرو کہ خود غریب ہو کر بیٹھ جاؤ اور بے صبری کا اظہار کرو، یا پھر اتنا خرچ ہی نہ کرو جو ضرورت سے زیادہ ہو اس کو خرچ ہی نہ کرو، اس سے بھی ممانعت ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اعتدال اختیار کرنا چاہیے خرچ کرنے میں، جو کہ یہ نفلی خرچ کرنے کے بارے میں حکم ہے کہ ضرورت سے زائد جو مال ہو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ مقصد یہ ہے کہ فضول چیزوں میں، فضول رسومات میں، فضول جو ہے نا دکھلاوے کے لیے، اسی طرح مقصد ہے ایسی چیزوں میں خرچ کرنا جہاں خرچ کرنا گناہ ہے، ایسی چیزوں میں مال نہ خرچ کیا کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے جتنا ضرورت سے زائد مال ہے اس کو جو ہے نا غرباء مساکین میں خرچ کر دینا چاہیے۔ یہ حکم جو ہے نا یہ واجب نہیں ہے، بلکہ یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی سہولت پر رکھا ہے کہ جتنی سہولیات ہوں اس کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا چاہیے۔ مقصد یہ ہے کہ خرچ کرنے کی ترغیب ہے، انسان بالکل بخیل اور کنجوس ہو کر نہ بیٹھ جائے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ خرچ کرتے ہیں صرف اپنی ذات پر، دوسروں پر خرچ کرنا گوارا نہیں کرتے، بس کھاؤ، خود کھاؤ، کسی کو نہ کھلاؤ، یہ ان کا اصول ہوتا ہے، خود کھاؤ کسی کو نہ کھلاؤ، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا دوسروں کو کھلاؤ خود نہ کھاؤ، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اپنے بیوی بچوں پر خرچ نہ کیا اور اپنے دوست احباب میں سارا مال لٹا دیا، یہ بھی نہیں ہے، بلکہ اعتدال کا راستہ بتلایا گیا، اعتدال کا رستہ اختیار کرو، خود بھی کھاؤ، اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلاؤ، اور اسی طرح دوست احباب کو بھی کھلاؤ، ضرورت سے زیادہ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو، یعنی ہر طرح اعتدال کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہ پہلا مسئلہ بیان ہوا۔ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، آپ کہہ دیجیے جو ضرورت سے زائد ہو، جو ضرورت سے بچ جائے اس کو خرچ کیا کرو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، فرمایا اسی طرح اللہ تمہارے لیے کھول کر احکام بیان کرتے ہیں، لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم فکر میں لگ جاؤ، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرنے لگ جاؤ۔